115ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب لومڑی نے بھیڑیے کے رویے سے تنگ آ کر اسے نصیحت کی کہ وہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور جب بھیڑیے نے اسے مارا، اس پر لومڑی نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ وہ کسی ہیلے سے اس بھیڑیے کو مار ڈالے گی تاکہ وہ اس کے ظلم اور تکلیف سے بچ سکے۔ تو اب لومڑی نے بھیڑیے کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ پروردگار گناہ گار بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے تو خدا اس کی طرف مہربان ہو جاتا ہے۔ میں ایک کمزور لومڑی ہوں اور میں نے فضول باتیں کر کے تیرا دل دکھایا ہے۔ اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے تمانچے سے مجھے کتنی تکلیف پہنچی ہے تو تجھے یقین آ جائے گا کہ ہاتھی بھی اس کو برداشت نہ کر سکتا۔ اس کے برعکس مجھے اس سے بڑا سرور حاصل ہوا ہے، اگرچہ مجھے اس سے سخت تکلیف پہنچی ہے، تاہم اس کے بعد مجھے بے حد سرور پہنچا۔ عقل مندوں کا قول ہے کہ اگرچہ استاد کی مار سے پہلے پہل بڑی تکلیف پہنچتی ہے، مگر اس کا انجام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ میں تیرا گناہ معاف کرتا ہوں اور تیری لغزش سے درگزر کرتا ہوں، لیکن میری طاقت سے ڈرتی رہ اور غلامی کا اعتراف کر، کیونکہ تجھے معلوم ہو چکا ہے جو میری دشمنی پر کمر باندھتا ہے میں اس کے ساتھ کتنی سختی سے پیش آتا ہوں۔ یہ سن کر لومڑی اس کے آگے سجدے میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ خدا تیری عمر بڑھائے اور تو اپنے دشمن سے ہمیشہ سختی کے ساتھ پیش آئے۔ اب لومڑی انگور کے ایک باغ میں گئی اور دیکھا کہ اس کی دیوار میں ایک سوراخ ہے۔ اس پر وہ چوکنی ہو گئی اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ اس سوراخ کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، کیونکہ مقولہ ہے کہ اگر کوئی شخص زمین میں گڑھا دیکھے اور اس سے نہ بچے اور اس پر قدم رکھنے سے پرہیز نہ کرے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا اور ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بعض لوگ انگور کے باغ کی دیوار پر لومڑی کی تصویر بنا دیتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ برتن میں انگور بھر کر سوراخ کے آگے رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی لومڑی اسے دیکھ کر اس کی طرف دوڑے اور ہلاکت میں گرفتار ہو جائے۔ میرے خیال میں تو یہ سوراخ دھوکے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور ویسے بھی ایک مقولہ ہے کہ خبرداری آدھی احتیاط ہے، اور اسی خبرداری کی بنا پر میں چاہتی ہوں کہ اس سوراخ کی وجہ دریافت کروں اور دیکھوں کہ اس کے آس پاس کوئی دھوکے کی چیز تو نہیں ہے جو ہلاکت کا باعث ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں لالچ کی وجہ سے اپنی جان تباہ کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس گئی اور ادھر ادھر چکر لگانے لگی، لیکن نہایت ڈرتی ڈرتی اور غور سے دیکھتی جاتی تھی، اور اس نے دیکھا کہ وہاں واقعی ایک بہت بڑا گڑھا انگور والے نے کھود رکھا ہے تاکہ جانور جو انگور خراب کرنے آئیں اس میں گر پڑیں۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے دل میں کہا کہ تیرا مقصد حاصل ہو گیا، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ گڑھے کے اوپر ایک پتلا کمزور سا پردہ پڑا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ رک گئی اور کہنے لگی کہ شکر ہے خدا کا کہ میں اس سے خبردار ہو گئی، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس میں میرا دشمن بھیڑیا گر پڑے گا جس نے میری زندگی تلخ کر رکھی ہے۔ اس کے بعد میں تنہا ان انگوروں کی مالک ہو جاؤں گی اور غار میں اکیلی رہوں گی،
اور باغ میں عیش و عشرت سے زندگی بسر کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر ہلایا اور کہکا مار کر ہنسی اور دوڑتی ہوئی بھیڑیے کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ خدا نے تیرے لیے بغیر تکلیف کے انگوروں تک رسائی آسان کر دی ہے، یہ تیری نیک بختی کی وجہ سے ہے۔ مبارک ہو تجھ کو کہ خدا نے یہ موقع تیرے لیے پیدا کر دیا ہے اور یہ غنیمت اور روزی جو اس نے بغیر محنت کے تیرے لیے مہیا کر دی ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ جو کچھ تو کہتی ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ لومڑی نے جواب دیا کہ میں خود انگوروں کے باغ میں گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ اس کا مالک مر گیا ہے کیونکہ ایک بھیڑیے نے اسے پھاڑ کھایا ہے، اور میں نے خود باغ میں جا کر دیکھا ہے کہ انگور بیلوں میں لدے پڑے ہیں۔ بھیڑیے کو لومڑی کی بات کا یقین آ گیا اور لالچ اس کے درپے ہوا اور وہ اٹھ کر سوراخ کے پاس پہنچا کیونکہ لالچ نے اسے اندھا بنا دیا تھا، مگر لومڑی پیچھے پیچھے رہی اور بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگی اور ایسے ظاہر کیا کہ وہ کمزور اور لاغر ہے۔ جب بھیڑیا سوراخ کے پاس پہنچا تو لومڑی نے اس سے کہا کہ انگور کے باغ میں جا، تجھے سیڑھی کی ضرورت نہیں کیونکہ باغ کی دیوار ٹوٹ گئی ہے اور خدا تیرے ساتھ پورا پورا احسان کرے گا۔ بھیڑیا یہ سن کر چل کھڑا ہوا اور چاہتا تھا کہ انگوروں کے باغ میں داخل ہو، مگر جو ہی اس کا پاؤں اس پردے پر پڑا جو گڑھے کے اوپر تھا تو وہ اس میں جا گرا۔ لومڑی مارے خوشی کے اچھلنے کودنے لگی اور اس کا رنج و غم دور ہو گیا اور وہ ناچنے گانے لگی۔ اب لومڑی گڑھے کے پاس گئی اور دیکھا کہ بھیڑیا گڑھے میں پڑا اپنی جان کو رو رہا ہے اور غم زدہ ہے، تو لومڑی بھی اسے دیکھ کر رونے لگی۔ بھیڑیے نے اپنا سر لومڑی کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے لومڑی، کیا تو میری ہمدردی کی وجہ سے رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھے اس گڑھے میں ڈالا ہے، میں تیری ہمدردی کی وجہ سے نہیں رو رہی بلکہ اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ تو اتنی مدت تک زندہ رہا۔ افسوس ہے کہ تو آج سے پہلے اس گڑھے میں نہیں گرا، اگر تو مجھ سے ملنے سے پہلے اس میں گر پڑتا تو میں چین کی زندگی بسر کرتی، لیکن اس سے پہلے تیری موت اور زندگی کا خاتمہ مقدر میں نہ تھا۔ بھیڑیے نے حکمرانہ لہجے میں کہا کہ اے بد کردار، میری ماں کے پاس جا اور اس سے میرا ماجرا بیان کر تاکہ وہ میری رہائی کی کوئی تدبیر نکالے۔ لومڑی نے کہا کہ تو اپنی طمع اور حرص کی وجہ سے گڑھے میں گرا ہے اور ہلاک ہونے والا ہے اور کسی طرح سے بچ نہیں سکتا۔ اے جاہل بھیڑیے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ایک عام مقولہ ہے کہ جو نتیجے کو نہیں سوچتا اس کی مدد زمانہ نہیں کرتا اور وہ حوادث سے پناہ نہیں پاتا۔ بھیڑیے نے لومڑی سے کہا کہ اے لومڑی، تو میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتی اور میری محبت کی طالب تھی اور تجھے میری قوت سے ڈر لگتا تھا۔ جو شخص معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور معاف کرتا ہے تو خدا پر اس کا اجر واجب ہو جاتا ہے۔ لومڑی نے جواب دیا کہ اے جنگل کے جاہل ترین درندے اور احمق ترین جانور، کیا تو اپنا ظلم اور غرور اور گھمنڈ بھول گیا ہے، اور یہ کہ تو نے نہ رفاقت کا حق ادا کیا اور نہ میری نصیحت مانی۔ بھیڑیے نے کہا کہ گزشتہ گناہوں کا بدلہ مجھ سے مت لے، کیونکہ بڑے لوگوں سے معافی کی امید کی جاتی ہے اور نیکی کرنا آخرت کے لیے بہترین توشہ ہے۔
اسی طرح بھیڑیا برابر لومڑی کی خوشامد کر رہا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ تجھے ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر رہائی کی معلوم ہوگی۔ لومڑی نے کہا کہ اے جاہل اور مغرور اور مکار اور دھوکے باز بھیڑیے، رہائی کا خیال دل سے نکال دے، کیونکہ یہ تیری بد کرداری کی سزا ہے۔ اور بدلہ، یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ بھیڑیے نے کہا کہ اے بردبار ترین جانور، میں تجھے اتنا ایماندار سمجھتا ہوں کہ تو مجھے ہرگز اس گڑھے میں پڑا نہ رہنے دے گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے اور فریادیں کرنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لومڑی نے کہا کہ اے احمق دشمن، پہلے تو کیسا گھمنڈی اور متکبر اور ظالم اور جابر تھا، اور اب کیسا خوشامدی اور ذلیل اور خوار ہو گیا ہے۔ جب تک میں تیرے ساتھ رہی، تیرے ظلم سے ڈرتی رہی، اور میں نے اس وجہ سے تیری چاپلوسی کی کہ تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب تو کانپ رہا ہے اور تجھے بد کرداری کا بدلہ مل گیا ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ اے نیک بخت، دشمنوں کی سی باتیں مت کر اور مجھے دشمنی کی نظر سے مت دیکھ۔ قبل اس کے کہ تلافی کا وقت ہاتھ سے جاتا رہے، اپنی رفاقت کا وعدہ وفا کر، اٹھ اور کہیں سے ایک رسی لا اور اس کا ایک کنارہ کسی درخت سے باندھ دے اور دوسرا میری طرف لٹکا دے، تاکہ میں اسے پکڑ کر اس مصیبت سے نجات پاؤں اور تجھے وہ تمام انبار حوالے کر دوں جو میں نے جمع کیے ہیں۔ لومڑی نے کہا کہ بس اب تو بہت باتیں بنا چکا، مگر اس سے نجات ناممکن ہے، لہٰذا یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ میں تجھے کوئی چیز دوں جسے پکڑ کر تو نکل آئے۔ یاد کر اپنی گزشتہ بد کرداریوں اور ان دھوکے بازیوں اور مکاریوں کو جو تو نے میرے ساتھ کی ہیں۔ اب ان قریب تجھ پر پتھر پڑیں گے اور تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس کے بعد تو تباہی اور اس برے گھر میں پہنچے گا جو بدترین قرارگاہ ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ اے پیاری لومڑی، اب محبت کا سلوک کر اور دشمنی پر کمر مت باندھ، اور سمجھ لے کہ جس نے کسی کو ہلاکت سے بچایا گویا اس نے اسے زندگی بخشی، اور جس نے ایک کو زندگی بخشی گویا اس نے ساری دنیا کو زندگی بخشی۔ برائی کے پیچھے ہاتھ دھو کر مت پڑ، کیونکہ اس سے عقل مندوں نے منع کیا ہے، اور اس برائی سے زیادہ صاف اور کوئی برائی نہیں کہ میں اس گڑھے میں پڑا موت کے گھونٹ پیوں اور اپنی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ حالانکہ تو مجھے اس مصیبت سے چھڑا سکتی ہے، مہربانی کر کے مجھے چھڑا، یہ تیرا احسان ہوگا۔ لومڑی نے کہا کہ اے ناہنجار، تیری میٹھی میٹھی ظاہری باتوں اور اندرونی بدنیتی اور بد کرداری کی وجہ سے میں تجھے اس بات سے تشبیہ دیتی ہوں جس کا قصہ تیتر کے ساتھ پیش آیا۔ بھیڑیے نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ لومڑی نے کہا کہ ایک دن میں ایک انگور کے باغ میں گئی کہ انگور کھاؤں۔ ابھی میں باغ میں ہی تھی کہ کیا دیکھتی ہوں کہ ایک باز ایک تیتر پر گرا کہ وہ اس کا شکار کرے اور اسے پکڑ لے، لیکن تیتر بچ کر بھاگ گیا اور اپنے گھونسلے میں جا چھپا۔ باز نے پیچھے پیچھے جا کر اسے آواز دی اور کہا کہ اے بے وقوف، میں نے دیکھا تھا کہ تو جنگل میں بھوکا پھر رہا ہے، اس پر مجھے رحم آیا اور میں تیرے لیے دانا لایا اور چاہتا تھا کہ تجھے پکڑ کر کھلاؤں، لیکن تو مجھے دیکھ کر بھاگ گیا اور محروم رہا، اس لیے باہر نکل اور جو دانا میں لایا ہوں اسے لے کر کھا،
خدا تجھے مبارک کرے۔ جب تیتر نے باز کی یہ باتیں سنی تو وہ سمجھا کہ باز سچ کہہ رہا ہے اور باہر نکل آیا۔ باز نے اپنے پنجے اس میں چبھو دیے اور اسے دبوچ لیا۔ تیتر نے کہا کہ کیا یہی چیز تو میرے لیے لایا تھا اور مجھ سے کہا کہ کھا، خدا تجھے راست کرے، تو نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ خدا کرے کہ میرا گوشت جو تو کھائے تیرے پیٹ میں قاتل زہر بن جائے۔ خدا نے اس تیتر کی دعا قبول کر لی، اور جب باز نے تیتر کا گوشت کھایا تو گوشت کھاتے ہی باز کے پر جھڑ گئے اور قوت زائل ہو گئی اور وہ مر گیا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔